نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. محب ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا قاری زین العابدین صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین با تمکین، شمع ختم نبوت کے پروانہ، اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی عبادات کے ڈھنگ بتلانے کے لیے اور انسان کو سب کے انسانیت پڑھانے کے لیے مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف مقامات پر اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام جنہوں نے اللہ پاک کے مبارک پیغام کو لوگوں تک، انسانیت تک ڈیلیور کیا، پہنچایا۔ انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے کسی نے کیا خوب مثال پیش کی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان نبوت بالکل خالی پڑا تھا، کہ کہیں آسمان نبوت پر سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا شیش علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے،
کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، ان تمام کے تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے روشنیاں بکھیرنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کی ضیاء پاشیوں کے باوجود بھی، یہ کائنات مکمل طور پہ بقائے نور نہ بن سکی۔ اس کائنات میں سے مکمل طور پہ اندھیرے ختم نہ ہو سکے، ظلمتیں تاریکیاں ختم نہ ہو سکی، کہ فرار کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے ہر طرف نور بکھر جاتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے ظلمتیں دم توڑ دیتی ہیں، جس کے طلوع ہونے سے تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، جس کے طلوع ہونے سے توہمات و عقائد باطلہ کے کف کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جاتی ہیں، ٹوٹتی جاتی ہیں، اور یہ ساری کائنات بقائے نور بن جاتی ہے۔ ہمارے کریم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار ختم نبوت کے مبارک تاج کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر پہ سجا دیتا ہے، اور ساری کائنات کے اندر یہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ اب جس کسی کو بھی روشنی چاہیے، اب جو کوئی بھی ظلمتوں سے بچنا چاہتا ہے، اب جو کوئی بھی اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے، اب جو کوئی بھی جنت کا طلبگار ہے، اب جو کوئی بھی جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ چاہتا ہے، اسے میرے نبی کو نبی بھی ماننا ہوگا، میرے رسول کو رسول بھی ماننا ہوگا، اور خاتم النبیین بھی ماننا ہوگا۔ تھوڑا جاگو یار، صوبے پروردگار نے یہ اعلان کر دیا، یہ اناؤنس کر دیا کہ اب یہ آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے، جس کے بعد اور کسی نبی کو پیدا نہیں کیا جائے گا۔ پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کا اعلان فرما دیا، اور ساری کائنات کے اندر اس بات کو بیان فرما دیا کہ لوگوں اب قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو اس دنیا کے اندر جن جن چیلنجز کا سامنا پیش کرنا پڑ سکتا ہے، جن جن مسائل کا سامنا آ سکتا ہے، اسلام نے سرور کائنات نے ایک ایک کا حل بتلا دیا۔ اب سرور کائنات جو دین لے کر آئے، آپ کے بعد کسی اور دین کی ضرورت باقی نہیں رہی، وہ پیغام لے کر آئے
جس کے بعد کسی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہی، وہ شریعت لے کر آئے، وہ لائحہ عمل لے کر آئے، وہ سلیبس لے کر آئے، وہ نصاب لے کر آئے، جس کے بعد کسی اور شریعت کی، کسی اور سلیبس کی، کسی اور پیغام کی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ دین اسلام مکمل ہو گیا۔ پروردگار کی قسم ہے، اس کائنات کے جس ذرے کا رب میرا اللہ ہے، اسی ذرے کا نبی میرے کریم آقا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، محمد مصطفیٰ، صحابہ۔ پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر ایک بار بیان نہیں فرمایا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھ لو، ایک بار ہی بیان فرما دیتا، ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم حل کرنے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے بہت تھا۔ میرے پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک کے اندر 2 بار بھی بیان نہیں فرمایا، 2 بار ہی بیان فرما دیتا۔ جو انکار کرتا، جو نہ مانتا، جو اس کے بعد کسی اور جھوٹے مدعی نبوت پہ ایمان لاتا، اس کے مرتد ہونے میں، اس کے صدیق ہونے میں، اس کے کافر ہونے میں کسی قسم کا بھی کوئی شک کیا جا سکتا نہیں۔ قربان جائیے آمینہ کے لال کی ختم نبوت کے عظیم عقیدے پہ کہ خود پروردگار کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت، ذرا اس کا اندازہ کرنا کہ پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک کے اندر 100 بار بیان فرمایا۔ کتنی بار ذرا بولو صاحب؟ 100 بار بیان فرمایا۔ اور یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ہی مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف مثالوں سے حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کا اناؤنس کر دیا، ختم نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے خود حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر، اپنی پیاری احادیث کے اندر 1-2 بار بیان نہیں فرمایا، 10، 15، 20، 50 بار بھی بیان نہیں فرمایا۔ قربان چاہیے میرے نبی کے عقیدہ ختم نبوت پر کہ خود سرور کائنات کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت، ذرا اس کا اندازہ کرنا کہ خود تاجدار ختم نبوت نے اپنی ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو احادیث مبارکہ کے اندر 210 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کتنی برادر ذرا بولو؟ 210 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل کے اندر قرآن پاک کی 100 آیات اور 210 احادیث سے استدلال فرمایا کہ لوگوں سن لو، اب قیامت تو آ سکتی ہے، آمینہ کے لال کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بیس ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارح کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مقدس مبارک دل کے اندر، سینے کے اندر دھڑکنے والے مبارک دل کا نام ہے۔ اب یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں حضور سرور کائنات کو نبی تو مانتا ہو، رسول تو مانتا ہو، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، توجہ، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، اللہ کی قسم یہ بدترین کافر ہے، بولو مسلمان ہو سکتا؟ علماء فرماتے ہیں، آپ نے مشہور قول ہے حضرت امام اعظم کا کہ اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرے، دوسرا بندہ کہے اگر تو نبی ہے، اگر تو رسول ہے، اپنی نبوت کی کوئی دلیل پیش کر، کوئی معجزہ پیش
کر امام اعظم فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جس نے سرور کائنات کے بعد دعوی نبوت کرنے والے سے اس کی نبوت کے لیے کوئی دلیل مانگی، کوئی معجزہ مانگا، فرمایا سن لو یہ دلیل معجزہ مانگنے والا فرمایا یہ بھی کافر ہو گیا۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی یہ سرور کائنات کی ختم نبوت پہ اس کو شک ہے، اسی لیے تو اس دعوی نبوت کرنے والے سے اس کی نبوت کے لیے دلیل مانگتا ہے، معجزہ مانگتا ہے۔ فرمایا سن لو لوگو، جو شخص سرور کائنات کی ختم نبوت کے عقیدے پہ شک کرتا ہے، میں امام اعظم ابو حنیفہ اسے کافر سمجھتا ہوں، مسلمان نہیں سمجھتا۔ اب وہ طبقہ کدھر گیا جو کہتا ہے جناب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قادیانی تو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے گرد و نواح ایسا طبقہ موجود ہے جن سے ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا اور ظاہری طور پہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں سے کہتے ہوئے سنا کہ جناب یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے کہ قادیانی یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے قادیانی میرا یار ہے، کوئی کہتا ہے میرا رومیٹ ہے، کوئی کہتا ہے میرا سکول فیلو ہے، کوئی کہتا ہے میرا محلے دار ہے، کوئی کہتا ہے میرا ہمسایہ ہے، اس کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو نماز ہماری وہی نماز قادیانیوں کی، کوئی کہتا ہے جو قرآن ہمارا وہی قرآن قادیانیوں کا، اور نعوذ باللہ یہ قادیانی تو ہم سے اچھے مسلمان ہیں۔ اپنے کانوں سے میں نے اس بکواس کو سنا ہے، اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو ایسی بک کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ یاد رکھو جو سرور کائنات کی عزت پہ حملہ کرے، سرور کائنات کو گالی دے، سرور کائنات کے ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرے، اور مجھے بتا اس کے بدترین کافر ہونے میں، اس کے مرتد ہونے میں، اس کے زندیق ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر! میں پچھلی بار یہاں پہ آیا، میں نے اپنا سارا تعارف آپ کو بتایا کہ میرا سابقہ تعلق فتنہ قادیانیت کے ساتھ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا دادا جس نے ہمارے خاندان میں سب سے پہلے قادیانیت کے زہر کو پیا، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے دادے کو نعوذ باللہ قادیانی صحابی رسول کہتے تھے، اور اس مرتد کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ٹریول کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتا چکا کہ جب پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر قادیان کو چھوڑ کر لاہور چلا آیا۔ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا باپ قادیانی جماعت کا صدر رہا ہے، ان کی جماعت کا پریزیڈنٹ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا باپ قادیانی جماعت کا سیکٹری مال رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قادیانی ہم لوگوں سے قادیانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے کیسے کیسے کام لیتے تھے۔ میں آپ کو بتا چکا کہ ہمارے بڑے ہماری ٹریننگ کرتے تھے، ہم سے کہا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان ملے تم سے یہ کہے کہ مرزا قادیانی کو تم نبی مانتے ہو، تم سے یہ کہے کہ تم قادیانی ختم نبوت کے عقیدے کے منکر ہو، اسے بول نہیں نہیں یہ ملا جھوٹ بولتا ہے، اسے بولو نہیں نہیں یہ ملا ظالم ہے، یہ مولوی جھوٹا ہے، اسے بولو نہیں نہیں پاکستان کا آئین یہ ظالمانہ آئین ہے، اسے بولو نہیں نہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ہمیں کافر قرار دیا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہم لوگ عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی کہے پھر یہ مرزا قادیانی یہ کون ہے،
اسے کو یہ تو جس طرح آپ کے ہاں جید علماء کرام ہیں، جس طرح آپ کے ہاں شیوخ ہیں، جس طرح آپ کے ہاں اولیاء اللہ ہیں، جس طرح آپ کے ہاں پیران اذان ہیں، ایسے ہی یہ مرزا قادیانی بھی پیر ہے، یہ ہمارا بڑا ہے۔ اسے وہ لوگ جس طرح آپ کے ہاں تصوف کے سلسلے ہیں، یہ نقشبندیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ رضویہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ نظامیہ ہے، یہ سیفیہ ہے، اسے بولو ایسے ہی یہ ہمارا بھی سلسلہ احمدیہ ہے۔ اور یقین جانو یہ ہمارے بڑے ہماری ٹریننگ کرتے تھے اور ہم سے کہا جاتا تھا اگر کوئی شخص تم اسے قادیانی نہ بھی کر سکو، اگر کسی کو اس بات پہ قائل نہ بھی کر سکو کہ قادیانی سچا دین ہے، تو کم از کم اتنا کر لو کہ اس کو مسلمان بھی نہ چھوڑو۔ ذرا بات کو سمجھنا، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ کم از کم اتنا تو کر لو کہ مسلمان تمہارے سے یاری کر کے، دوستی کر کے، محبت کر کے یہ کہنا شروع کر دے، تمہاری باتیں سن سے یہ کہنا شروع کر دے، ہاں یار تو بات تو صحیح کہتا ہے۔ میں مولوی کے پاس گیا، میں دین محمد ثاقب صاحب کے پاس گیا، میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، میں قاری محمد افضل باجوہ کے پاس گیا، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ قادیانی کافر ہیں۔ یار تو کلمہ تو سنا، تجھے کلمہ پڑھنا آتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہاں آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اچھا اگر تو کلمہ پڑھنا جانتا ہے تو کلمہ سنا۔ یہ ایک بار کہتا ہے، کتا مرزائی 10 بار پڑھتا ہے۔ ایسے ہی کیوں اندر صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کے علاقے کے اندر یہ زہر ہے، یہ فتنہ ہے، آپ کے ایریے کے اندر یہ مرزائی سانپ ہے، اور تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہو کتنے دیکھے کہ مرزائیت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی قسم وہ مسلمان بھی نہیں رہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی آج حضرت ہمارا، اس سے پہلے میں ابھی قصور میں تھا، قصور بار ایسوسی ایشن کا اللہ کے خاص طرف سے تاریخ کا سب سے اہم پروگرام آج ہوا ہے، جس میں ججز تھے، جس میں سینئر وکلاء تھے، جس میں بڑے بڑے لائز تھے۔ پروردگار کا ایسا کرم ہوا، قصور بار کے اندر بار کا صدر سیج پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب آج آپ کی باتیں ہمیں سمجھ آ گئی، کہا میں یہیں پہ اناؤنس کرتا ہوں۔ اس نے 2 اعلانات کیے موقع پہ، اس بیان کے بعد، میرے بیان کے بعد اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے، ہم آج کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر سال قصور بار ایسوسی ایشن کے تحت قصور ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہم تاریخ ساز ختم نبوت سیمینار کیا کریں گے۔ یہ دنیا دار طبقہ، یہ پینٹ کوڈ والے، انہوں نے اعلان کیا، بات ہے مسئلہ سمجھ آنے کی، اگلا اعلان کیا، انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم ابھی لیٹ نہیں کرتے، کل کی بات نہیں کرتے، پرسوں کی بات ہمیں آتی نہیں، 1 ماہ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، اسی وقت ابھی سے اسی لمحے ہم یہ اعلان کرتے ہیں، میں بات کے صدر ہونے کے ناطے اس بات کا اناؤنس کرتا ہوں، آج کے بعد قصور بار ایسوسی ایشن کے تحت جو کوئی بھی بار کا ممبر بنے گا، سب سے پہلے اس کو فارم ختم نبوت کا فارم فل کرنا پڑے گا، پہلے ختم نبوت کے عقیدے پہ ایمان لانا پڑے گا، اور قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے، قادیان کے چمکادر گستاخ رسول مرزا قادیانی قذاب پہ لعنتیں بھیجنا ہوگی۔ ختم نبوت پہ ایمان لائے گا، مرزا قادیانی کو لعنتی کہے گا، اس کے بعد بار کا ممبر بنے گا، ورنہ چوٹے مار کے یہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ آج کی کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آپ یہ
یقین جانیے مقدس جگہ پہ بیٹھا ہوں، انہوں نے وہیں پہ سب کے ساتھ ریکارڈنگ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ آج تک قصور بار کی تاریخ میں کبھی ایسا پروگرام نہیں ہوا، آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی، آج کے بعد ہمیں موت تو قبول ہے، کسی مدعی سے یاری قبول ہے۔ اب فتنہ مرضیت کا سب سے بڑا مشن یہ ہے، کسی طرح مسلمان سے کائنات کی سب سے عظیم دولت، کائنات کی سب سے بڑی دولت، اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، آج قادیانی پوری دنیا کے اندر ننگا ناچ رہا ہے، آج قادیانی پوری دنیا کے اندر تیرے ایمان کو لوٹنے کے لیے، تیرے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے آمینہ کے لال سے، ہائے ہائے گنبد خضرا سے تیرا تعلق توڑ کے قادیان کے حرامی پلے مرزا قادیانی قذاب سے چھوڑنے کے لیے، اس سے کم میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ پاگل کتوں کی طرح کام کر رہا ہے۔ آنکھیں کھول لے، نسلوں کے ایمان کا پہرا دے، ختم نبوت کے یہ پروگرام کروانے کا، علماء کرام کا یہاں پہ تشریف لانے کا، ختم نبوت پر دھواں دار بیانات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو بلا کے آپ سے بلے بلے کروا لی جائے، واہ واہ کروا لی جائے، نہیں نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، آپ کے ایمان کا پہرا دینے کے لیے، مرزائی قذاقوں سے، مرزائی ایمان کے دشمنوں سے اور مرزائی درندوں سے، مرزائی کتوں سے تجھے بچانے کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اس لیے کہ چونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس لیے یہ پروگرام کرواتے ہیں، اتنا پیسہ، اتنا ٹائم، علماء اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں کہ تیری آنکھیں کھل جائیں اور تیرا ایمان بن جائے، مگر نہ یقین جان تو کیا شے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی علیب کلاسز میں نے جا کے اللہ کے خاص کرم سے، سرور کائنات کی نگاہ کرم سے میں نے ختم نبوت کی اذانیں دی ہیں۔ پروردگار کا یہ مجھ پہ خاص کرم ہے، جب سے مسلمان ہوا اس بات کا عہد کر لیا کہ جینا ہے تو سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، مرنا ہے تو سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے۔ پورے پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں نے جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، پورے پاکستان کی ڈسٹرکٹ کورس وہاں پہ جا کے ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرامز کیے، پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ 2 بار آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ختم نبوت کا پروگرام کر چکا۔ آپ کے اسی سال فروری کے مہینے میں کراچی سٹی کورٹ کے اندر جو آپ کی سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی بار ہے، وہاں پہ ہزاروں مطالعہ کے سامنے میں نے اپنے نبوت پہ دلائل دیے اور مرزیت کا اصل چہرہ، مرزیت کا ریئل فیس کھول کھول کے ان کے سامنے پیش کیا۔ پورے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے سکولز، بڑے بڑے کالجز، بڑی بڑی یونیورسٹیز، پروردگار کے خاص طرف سے میں نے وہاں پہ جا کے ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرامز کیے۔ آپ کی بیوروکریسی کے اندر میں نے ختم نبوت کے پروگرامز کیے۔ آپ کی CSS اکیڈمی میں جا کے میں نے آمینہ کے لال کی ختم نبوت کے تذکرے کیے۔ آپ کے بڑے بڑے سیاستدانوں میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے۔ آپ کی پارلیمنٹیرینز میں وہاں پہ بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز کے سامنے جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے۔ ابھی آپ کو بتایا آج کشور کے اندر ختم نبوت کا بھار کے تحت پروگرام کر کے آیا، الحمدللہ، بلکہ ہماری بات ہو چکی۔ ان قریب آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ سپریم کورٹ کے اندر سرور کائنات کی ختم نبوت کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں
انشاءاللہ ان قریب سپریم کورٹ کی کرو دیواریں میرے نبی کے ختم نبوت کے نعروں سے گونجیں گی۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اب اگلی بات سننا، یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی قسم جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میں جہاں پہ گیا، ابھی آج آیا، اس حلقے سے آیا، اس پڑھی لکھی کمیونٹی سے میں نے خطاب کیا، میں نے پورے پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں گیا، میری بات پہ یقین کرنا، میرے پروگرام سن کے، میرے بیانات سن کے اکثریت نے یہ مجھے بتایا، 80% 90% لوگوں نے مجھے بتایا کہ برق صاحب آپ کی باتیں سنی، آپ گھر کے بیٹی ہیں، آج ہماری آنکھیں کھل گئی، آج ہمیں پتا چل گیا کہ قادیانی کائنات کے کتنے بڑے کاور ہیں اور وہ لائرز ہیں، سینئر وکلا ہیں۔ جب انہوں نے جا کے پروگرامز کیا، پھر دیکھیے پروردگار کی مدد کیسے آتی ہے، سرور کائنات کی نگاہ کرم کیسے ہوتی ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ختم نبوت کا پروگرام کیا، اس کے 3 ماہ بعد ڈسٹرکٹ کورٹ کے صدر نے کہا کہ جناب ہم نے اس میں باقاعدہ فرق کیا، اناؤنس کر دیا۔ کیا اس نے بھی یہی کہا کہ آج کے بعد کوئی مرزائی اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کا ڈسٹرکٹ بار کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروگرام کیا، حضرت ہائی کورٹ کے اندر ماشاءاللہ اب یہ قانون بن چکا ہے کہ ہر ہائی کورٹ کے بار کے ممبر کو ختم نبوت کا حلف نامہ اس پہ سائن کرنا ضروری ہے، نہیں کرتا اس پہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے، چوں چڑا کرتا ہے، اس کو جوتے مار کے ہائی کورٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور یہی کام فروری میں کراچی کے اندر ہوا۔ کراچی میں نے کہا سٹی کورٹ جو ہے آپ کی بڑے صغیر کی سب سے بڑی بار ہے، جہاں پہ ہزاروں وکلا ہیں۔ جب ان کو بات سمجھ آئی، انہوں نے بھی 2-3 مہینے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ختم نبوت کا حلف نامہ کراچی سٹی کورٹ کے اندر ضروری قرار دے دیا گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس طبقے میں یقین جانیے کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب یہ طبقہ ہے جو پاکستان کی تقدیر لکھتا ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں یہی طبقہ ہے جو پاکستان کے لیے اچھا کرنا چاہے کر دیتا ہے، اسے کوئی نہیں روکتا، برا کرنا چاہے کر دیتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ ہم سب چپ ہوتے ہیں تو کیوں نہ اس طبقے کو تیار کیا جائے۔ یہ سرور کائنات کی مبارک سنت ہے، سرور کائنات نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور یقین جانیے ابھی جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ پروگرام کے بعد یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی، اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے، سنو، اس سے پہلے ہمارا یہ مائنڈ سیٹ اپ بن چکا تھا، ہمارا یہ ذہن بن چکا تھا، ہم سوچتے تھے کہ قادیانیوں کو جو پاکستان کی گورنمنٹ نے 74 میں کافر قرار دیا، یہ تو سیاسی فیصلہ تھا، یہ تو بھٹو کا ایک سیاسی قدم تھا۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ مولوی اس کا کام یہی ہے، ہر کسی کے خلاف کافر کے فتوے دیتا رہتا ہے، ہم یہی سمجھتے تھے کہ قادیانی یہ تو بڑے اچھے ہیں، قادیانی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، قادیانی نعوذ باللہ بڑے ایماندار ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، یہ ملا ظالم ہے جو قادیانیوں کو کافر کہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ میں عدل پچھلے سال اسی سال رمضان شریف کا مہینہ گزرا، میں نے یہاں پہ ہمارے لاہور میں ہر بنس پورے کا ایریا ہے، وہاں میں نے ختم نبوت کا پروگرام کیا۔ پروگرام کیا تھا؟ لاہور یونیورسٹی وہاں کے ہمارے پروفیسر دوست ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے اندر افطاری کا ارینجمنٹ کیا، اپنی یونیورسٹی سے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، بڑی علیٹ کلاس اسے بلایا، بڑے سینئر پروفیسر آئے، یونیورسٹی کے بڑے بڑے لوگ آئے، اور
وہ صاحب اثر آدمی تھا، اس کے بڑی جناب واقفیت، بڑے اس کے لوگ، وہ علی کلاس کو اس نے وہاں پہ اکٹھا کیا. یقین جانے میں نے 1 گھنٹہ وہاں پہ ختم نبوت کے ٹاپک پہ بیان کیا اور میں نے قادیانیت کی پرتے کھول کھول کے بتایا کہ قادیانی کتنا بڑا جانور ہے، کتنے غلیظ جانور کا نام ہے، قادیانیت کس خلاصت کا نام ہے، قادیانیت کس ضلالت کا نام ہے. ایک بندہ بار بار موبائل کبھی قریب کرے، کبھی دور لے جائے، کبھی پکچر لے تو میں بک پیش کروں، قریب کر کے اس کی پکچر لے پھر بیٹھ جائے. میں نے دیکھا وہ اضطراب کا شکار تھا. جب پروگرام ختم ہوا میں نے کہا بھائی خیر تو ہے، کوئی مسئلہ ہے تو میں ابھی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں، حاضر ہو. اس نے کہا بھائی بولو. میں سنو، میں حاضر ڈیوٹی کرنل ہوں. کہتا ہے اسی علاقے میں رہتا ہوں، یہ 2 گلیاں چھوڑ کے میرا گھر ہے، اسی سوسائٹی میں میرا گھر ہے. کہتا ہے میں 12-13 سال پہلے اس سوسائٹی میں آیا، ہمارے ساتھ والا گھر 1 مرویوں کا تھا. ساری بات ہے ہمسایہ ہے، ساتھ والا گھر ہے، دیوار کے ساتھ دیوار شادی ہے. لین دین شروع ہو گیا، سلام دعا شروع ہو گئی. کہتا ہے کرتے کرتے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا. کہتا ہے میں نہیں، صرف میں نہیں، میری بیوی، میرے بچے اور میرے قریبی عزیز جن کا میرے گھر میں آنا جانا ہے. کہا سب کے سب ان مردیوں سے تعلقات رکھ کے، جاریاں رکھ کے، لین دین کر کے. کہتے ہیں ہم سب کا یہ کنسپٹ بن چکا تھا، ہم سب کا یہ نظریہ بن چکا تھا کہ قادیانی تو مسلمان ہوتے ہیں، یہ مولوی ظالم ہے جو قادیانیوں کو کافر کہتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جب بھی ان کے گھر میں جاتے کبھی دیکھتے کہ وہ قادیانی کبھی قرآن پاک کھول کے تلاوت کر رہے ہوتے تھے، کبھی دیکھتے جناب ملتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوں کر کے سلام کرتے. گھر میں جاتے کہیں گنبد خضرا بنا ہوتا، گھر میں جاتے ڈرائنگ روم میں کہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ لکھی ہوتی. ان سے کہتے آپ مسلمان ہیں؟ کہتے ہاں ہم احمدی مسلمان ہیں. یہ مولوی ظالم ہے، ہمیں کافر کہتا ہے. کہتا ہے میں کرنل ہوں، حاضر ڈیوٹی ہوں، میرا ایمان یہ برباد کر چکے. میں نے کہا سن لو، جو قادیانیوں کو کافر کہے اللہ کی قسم ہے یہ خود مسلمان، یہ قادیانیوں کو جو مسلمان کہے انہیں کافر نہ کہے. یقین جانے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا. عرفان برک صاحب کا ساتھ دو. اب سنو، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان چلا گیا تباہ ہو گئے، ایمان چلا گیا برباد ہو گئے، ایمان چلا گیا لوٹ گئے، مارے گئے. میں آخر میں صرف چند اور باتیں پیش کر کے انشاءاللہ 5-7 منٹ میں کوشش کروں گا اپنی بات کو ختم کر لوں. اور یہاں پہ آئے ہو کچھ لے کے جاؤ اور آج کے بعد یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہمیں موت قبول ہے اور مرضی ہونا قبول ہے. سنیے، ہمارے بڑے ہم سے یہ کہتے تھے جب بھی مسلمان ملے کہو جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا. میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بات کو شارٹ کرتا ہوں. ابھی ایک کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے بدترین کافر ہے. بولو مسلمان ہو سکتا نہیں. علماء کہتے ہیں ان سے پوچھو اگر کوئی بندہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرے بدترین کافر ہے. بولو مسلمان ہو سکتا نہیں. آگے چلو، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی. یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں یہ کتاب پیش کی. یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی سپریم کورٹ کے فل بینچ نے 19
3 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار اس کیس کے اندر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس کتاب کا حوالہ پیش کیا. کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر. لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے. قادیان سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی. اس کتاب کے پیج نمبر 158 پہ یہ مردود گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے یہ زہر اگلتا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا. استغفر اللہ. آگے کہتا ہے بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا میں دوبارہ آ گئے. کہتا ہے مرزائیو اس لیے جب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے میں لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو. اور مجھے بتا اس سے بڑھ کے اور قتل، اس سے بڑھ کے اور فریب، اس سے بڑھ کے اور شہادت، اس سے بڑھ کے اور تحریری، اس سے بڑھ کے اور ضلالت، اس سے بڑھ کے اور زندیقیت، اس سے بڑھ کے اور ابتداع، اس سے بڑھ کے اور کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ کہتے سمجھ نہیں آتی بھائی کہ مرزائی کلمہ پڑھتا ہے تو جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے. اور مجھے بتا جو یہ بکواس کرے کہ کلمے کے اندر محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے، اس سے بڑا اور کوئی کتا کافر ہو سکتا ہے؟ سنو آخری بات کیا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت پچھلے سال رمضان شریف کے مہینے میں وقار زکاہ کا نعرہ لگوائیں. سنیے پچھلے سال رمضان شریف کے مہینے میں وقار زکاہ اس کو اکثر ہمارے نوجوان جانتے ہیں، انہیں یہ بھی پتا ہے وہ کس قسم کے پروگرام کرتا ہے. عورتوں کے، فحاشی کے، اریانی کے پروگرام کرتا ہے. اسے دیکھنے والے ہماری ینگسٹر ہے، ہماری یوتھ ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں. اس کو بڑی لاکھ کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں، لیکن اللہ ہے نا جس سے چاہے کام لے لے. اللہ نے اس سے کام لیا. سنو بڑی یہاں بات کر رہا ہوں. اللہ نے اس سے کام کیا لیا؟ اس نے پچھلے رمضان شریف کے مہینے میں ایک ختم نبوت کا لائیو پروگرام کیا، جس پروگرام میں 2.25 گھنٹے ایک بہت بڑا قادری جماعت کا لندن کا فنان سیکرٹری اس کے ساتھ میری گفتگو کروائی. آپ یقین جانے میں نے 2.25 گھنٹے اب وہ پروگرام پوری دنیا کے اندر لائیو دیکھا جا رہا تھا. اللہ نے اتنا بڑا اس سے کام لے لیا. میں نے 2.25 گھنٹے مرزا قادیانی قذاب کی کتابیں کھول کھول کے اس کا قتل، اس کا فریب، اس کے کفریات جب لوگوں کے سامنے پیش کیے وہ قادیانی لاجواب ہوتا رہا، خائب و خاصت ہوتا رہا، ذلیل و رسوا ہوتا رہا. 2.25 گھنٹے بعد وہ مائک چھوڑ کے جب بھاگا. اب دیکھو دنیا نے یہ پروگرام سنا، اللہ کی مدد پھر کیسی آئی. 2.25 گھنٹے کے بعد اس سے چند ہی لمحوں کے بعد ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلا. اور وہ ٹرینڈ کیا تھا؟ پوری دنیا میں ٹویٹر پہ ٹرینڈ یہ چلا کہ قادیانی کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں. اس میں صرف ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جس سے بڑے بڑے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ آج پتا چل گیا کہ قادیانی کتنے بڑے کافر ہیں. آخری بات کر رہا ہوں، یہ کتاب میں نے وہاں پہ لائیو پروگرام میں پیش کی. اب جس کا جی چاہے وقار زکاہ ختم نبوت پروگرام ود عرفان محمود پر وہ لگا کے یوٹیوب پہ سن سکتا ہے. بچوں کو سنائیں، گھر والوں کو بتائیں. میں نے وہاں پہ یہ کتاب پیش کی. یہ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 16. بکرے والا، لکھنے والا قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا مرزا قادیانی قذاب ہے. اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 270 پہ 271 پہ
اور 272 میں یہ 3 صفحات میں سنیے صاحب نے کیا حرزہ سلائی کی ہے. اور یہ کتاب قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ الاسلام.org اس میں موجود ہے. یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی, یہ کتاب سپریم کورٹ میں پیش کی گئی. اس میں بتاتا ہے, کہتا ہے کہ ہمارے محمد کے 2 جنم ہوئے ہیں. ہائے ہائے, کہتا ہے پہلی بار آپ مکہ میں آئے, دوسری بار میرے روح میں, یعنی کہ میں مرزا قادیانی قادیان میں محمد بن کے آیا. آگے کہتا ہے لوگوں سنو, بلکہ حق یہ ہے کہ میری روحانیت, میری روحانی طاقت, میری اسپرچول پاور کہتا ہے پہلے محمد سے اقوی ہے, اکمل ہے, اصل ہے, اعلیٰ ہے. کہتا ہے لوگوں سنو, پہلا محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا, اور میں مرزا قادیانی 34 رات کا بکائے نور چاند ہوں. ہائے ہائے, اور مجھے بتا تو زندہ کس لیے ہے, تیری حیرت کس لیے ہے, تیری حمیت کس لیے ہے, تیری سینس, تیرا شعور کس لیے ہے. آج کے بعد یہ وعدہ کر لے کہ مرزائیوں کا بھائی کاٹ کرے گا. آج کے بعد یہ وعدہ کر لے اپنے نور کا کام کرے گا, اس کام میں علماء کرام کا ساتھ دے گا. انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا, قبر روشن ہو جائے گی. کیوں میں سنیائیں کیا دے دے سندر پھیندیاں مشکلات ہوتی بھاریاں نے, ایک کوٹری ملی رہن بدلے جنہوں نہ کوئی بوئے نہ باریاں نے. جج حجمہ دی دکھی آر بیڑے اندر روح دیا ہو جا تیاریاں نے, جرے تیجے سر نال مرا کے تیرے اج اونا بھی باسیاں ہاریاں نے. جدو خزانے چمن وچوال کھولے, حقیقت ہے, ریالٹی ہے, ہونا ہے, وہ تیرے سر پہ کھڑی ہے. آنکھیں کھول لے جدو خزانے چمن وچوال کھولے, پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے, محمد بھوٹیا جھوٹھائی جگ سارا, سچیاں سونے کملی والے دیا. یاریاں نے اقبال کی روح تڑپی کیا ہو فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا.